باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا صلوات اللہم صلی علی محمد سورہ مبارکہ کہف کی آخری آیت مگر اس کا نشان ہے 110 پروردگار عالم اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں یوحیٰ الیہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے بشر تو ہوں مگر وحی والا بشر ہوں اور وہی ہے جو ہر ایک کو منہ نہیں لگاتی اس کے لیے عصمت چاہیے اس کے لیے ایک پرواز چاہیے جسے قاب قوسین تک کی رسائی کہا جاتا ہے اے میرے حبیب ان سے کہیے میں تمہاری طرح بشر ہوں مگر مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے انما الہکم الہ واحد تمہارا اللہ الہ واحد ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ یہ وہی نازل ہوتی ہے اس کے پیغامات ہیں تمہارا اللہ الہ واحد ہے اور جسے اپنے رب سے ملاقات کا شوق ہے جو چاہتا ہے یرجو جس کا دل ہے کہ وہ جائے رب سے ملنے کے لیے شاید ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کہ مرنا تو سب کو ہے مگر دل سے کوئی مرتا ہے عزیزان گرامی یہ سب دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کہ روز جنازے اٹھ رہے ہیں روز حادثے ہو رہے ہیں روز ہمارے عزیز و اقارب پڑوسیوں شہر اور برادری میں کوئی نہ کوئی خبر مرگ آ رہی ہے مگر جو دل سے جاتا ہے پھر اسے آمادگی کرنی پڑتی ہے پھر اسے تیاری کرنی پڑتی ہے اور جو پھر دل سے جاتا ہے وہ پھر منتظر ہوتا ہے کہ کب موت آئے اور گن رہا ہوتا ہے وقت کے اور مومن اس دنیا میں ایسے ہوتا ہے جیسے پنجرے میں پرندہ لہذا وہ مسلسل خوف اور امید کی درمیانی کیفیت میں ہوتا ہے نہ وہ خوف زدہ ہوتا ہے نہ وہ صرف امیدوار ہوتا ہے ایک درمیانی سی کیفیت ہے کہ وہ خوف زدہ اس بات پر ہے کہ جو محنتیں کی ہیں وہ کہیں ایک جملے میں اور ایک لمحے میں ضائع نہ ہو جائیں اور امیدوار وہ اہل بیت کی شفاعت کا رہتا ہے
ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ مسلسل اس کیفیت میں جینے والا، آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے شہر سے پنجاب میں اور پورے ملک میں ایک رستہ مربوط کر رہا ہے جسے آپ موٹر وے کہتے ہیں۔ اس پہ جب آپ گاڑی اپنی لے کے جاتے ہیں اور 100 کلومیٹر یا اس سے قریب آگے پیچھے آپ تیز رفتاری سے جا رہے ہوتے ہیں تو مسلسل ایک خوف بھی لاحق ہوتا ہے اور ایک امید بھی لاحق ہوتی ہے۔ خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ ایک لمحے میں اگر ایک لمحے کی چیز اور بات ہوگی اور حادثہ ہو جائے گا، اور امید کلومیٹر کے کم ہونے پر منزل سے قریب ہونے کی امید ہوتی ہے کہ نہیں اب پہنچنے والے ہیں، اب اور کم ہو گیا ہے، ہم الٹے نہیں جا رہے، ہم سیدھے جا رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ دونوں کیفیتوں میں انسان جی رہا ہوتا ہے، اور مومن کہتے ہی اسے ہیں کہ جو نہ صرف محض امیدوار ہو اور نہ صرف محض خوف زدہ ہو۔ مومن وہ نہیں ہے جو قبر میں صرف بچھو دیکھتا ہو، مومن وہ ہے جو قبر کی تنگی کے ساتھ علی کی آمد کو بھی دیکھتا ہو۔ یہ دونوں درمیانی کیفیت میں جب مومن جیے گا تو وہ اپنے اعمال پر نہ گھمنڈ اور غرور کرے گا اور نہ ہی وہ اہل بیت اور اولیاء اور انبیاء کی محبتوں پر اپنے اعمال کو چھوڑے گا۔ اسے ایک درمیانی سی کیفیت میں نہ پکے پکائے کی امید ہونی چاہیے اور نہ صرف عذاب کا خوف ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو اللہ سے مایوس ہو جائیں۔ توحید کا بیان ہے نا، میں اپنی تمہید کو مکمل کروں گا عزیزان گرامی، اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ سے مایوس ہوں۔ کہ آخری لمحے میں بھی میں معاف کرنے کو تیار ہوں، مگر بہرحال آخری لمحہ خطرناک ہوتا ہے۔ اگر آخری لمحے کے انتظار میں معافی کو ترک کر دیا جائے، ندامت کو ترک کر دیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کو آخری لمحے کے لیے ترک کر دیا جائے تو وہ خطرناک لمحہ ہے۔ ہو سکتا نہ ہو ایسا، ہو سکتا ہے موقع ہی نہ ملے، لہذا آخری لمحہ وہ اور بات ہے کہ اس کی جانب سے آخری لمحے تک دروازہ کھلا ہے، لیکن مجھے آخری لمحے تک نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ اگر آخری لمحے کا میں نے اپنے آپ کو چھوڑ رکھا ہے کہ میں اس وقت معافی مانگ لوں گا تو عزیزان گرامی بعض گناہ معافی کی توفیق کو سلب کر لیتے ہیں، معافی کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، اور یہ خطرناک مرحلہ ہے۔ قحط قحط پڑ رہا ہے اور بارش نہیں برس رہی اور لوگ مر رہے ہیں اور آسمان سے گرمی برس رہی ہے اور زمین سے بیماریاں پھوٹ رہی ہیں اور لوگ مسلسل غلات اور اس کی تلاش میں اور غذا کی تلاش میں مسلسل پریشان ہیں کہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ پر وحی کی، موسیٰ آؤ مجھ سے مانگو، میں بارش برساؤں گا، لوگ موت سے بچ جائیں گے، اس ہلاکت سے بچ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی امت کے لوگوں کو جمع کیا، ایک بہت بڑے صحرا میں کھڑے ہو گئے اور دعا کی اللہ سے۔ جواب آیا موسیٰ قبول نہیں کروں گا، یا اللہ تو نے خود بلایا ہے۔ کہا نہیں، اس مجمع میں ایک آدمی ہے جس سے مجھے نفرت ہے، اس نے بڑا گناہ کیا ہے، کیونکہ الہی آمین کہنے وہ بھی آیا ہے، میں اس کی وجہ سے پانی سے نہیں برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ پلٹے پہاڑ کے دامن سے، کہا ہمارے درمیان ایک آدمی ہے جس سے اللہ کو شدید نفرت ہے، اللہ اس سے ناراض ہے، وہ مجمع سے چلا جائے تاکہ لوگوں کا بھلا ہو جائے۔ وہی آدمی، کیونکہ اللہ نفس ہی بصیر ہے، ہر انسان اپنے آپ کو تو جانتا ہے نا، کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہوں، میں تو اپنے آپ کو جانتا ہوں نا میں کیا ہوں، لہذا فوراً اسی نے لو لگائی، یا اللہ نکلوں گا تو ذلیل ہو جاؤں گا، خوار ہو جاؤں گا، کسی کو نہیں پتا کہ میں نے کیا کیا ہے، مجھے پتا ہے میں نے تجھے دکھایا ہے، میں نے تجھے اذیت پہنچائی ہے، میں نے تیرا نافرمانی کی ہے، گویا میں نے تیرے بارگاہ کے اندر وہ خطائیں کی ہیں جو تجھے پسند نہیں ہیں، جس سے تو ناراض ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عذاب آتا ہے، یا اللہ مگر میں اگر نکلا تو ذلیل و خوار ہو جاؤں گا، مجھے ذلت سے بچا، میں معافی مانگنے کو تیار ہوں، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ آواز آئی موسیٰ دعا مانگو قبول کریں گے۔ حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، لوگوں نے الہی آمین کہا، بارش برس گئی، حیات پلٹ آئی، دنیا سکون میں منتقل ہو گئی اور چین آرام بحال ہو گیا،
حضرت موسیٰ کچھ دن بعد پھر گئے جیسے جاتے تھے کوہ طور پر. کہا یا اللہ وہ کون تھا؟ وہ تو نکلا بھی نہیں، تو نے معاف بھی کر دیا اور بارش بھی برس گئی. کہا موسیٰ جب گناہگار تھا جب نام نہیں بتایا، اب تو وہ معافی مانگ چکا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. لہذا عزیزان گرامی، کبھی بھی مومن فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جسے اپنے رب سے ملاقات کا شوق ہے اسے عمل صالح. خالی ہاتھ نہیں جانا. ہاں ناقص، عیبدار، کمزور، لاغر، اسے اہل بیت سنبھال لیں گے، لیکن کچھ تو لے کے جاؤ، کچھ تو لے کے جاؤ. خالی ہاتھ نہیں جاؤ اللہ کی بارگاہ. لہذا اللہ عمل صالح کا ہم سے مطالبہ کر رہا ہے. انسانیت، میں کہہ چکا، انسانیت کا ہم سے مطالبہ کر رہا ہے. انسانیت کو لے کر آؤ، ثابت کرو کہ تمہیں میں نے انسان بنایا تھا. خلق اور ہوتا ہے، خلق اور ہوتا ہے. بظاہر زبر اور پیش کا فرق ہے، مگر ایک کام اللہ کرتا ہے، ایک کام بندہ کرتا ہے. اللہ ہمیں خلق تو کرتا ہے، خلق ہماری اللہ نہیں بناتا. یہ اخلاق ہمیں خود بنانا ہوگا، یہ انسانیت ہمیں خود ثابت کرنی ہوگی. تب جا کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم پہنچیں گے تو سرخرو ہو سکیں گے. اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ جو مجھ سے ملنے کے مشتاق ہیں انہیں عمل صالح انجام دینا پڑے گا. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور خبردار اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو. اگر اللہ چاہتا تو جیسے وہاں الہ کہا تھا، یہاں بھی کہہ دیتا کہ اپنے الہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو. مگر یہاں اس نے اپنے آپ کو الہ نہیں کہا، اللہ نہیں کہا رب. کھلاتا کوئی اور ہے، شریک کسی اور کو بناتے ہو. پالتا کوئی اور ہے. یہ کیسی بے وفائی ہے کہ اللہ رزق دے رہا ہے، تم نے ایسے کو شریک بنا دیا کہ جو خود رزق پانے والا ہے. رب کے ساتھ تو یہ نہیں ہوتا، محبت کرنے والے کے ساتھ تو یہ نہیں ہوتا. جو تمہیں پال رہا ہے، تمہیں زندگی دے رہا ہے، تمہیں سب کچھ اس نے دیا ہوا ہے، اس کے باوجود تم اس کے ساتھ کسی کو شریک بنا رہے ہو. اللہ کی بارگاہ میں جب انسان اس انداز سے سوچتا ہے تو پروردگار عالم اس پر بڑا رحیم واقع ہوتا ہے. اور آپ ذرا محسوس کریں کہ اگر مسلسل اس مجلس اعزا سے بہتر ہمارے پاس طریقہ شاید ہی ہو کہ ہم جب مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں تو ہمارا ایک تار جڑ جاتا ہے. جی یہ کیوں میری آواز کئی برابر ہو رہی ہے؟ تار جڑا ہوا ہے اس کا. تار اگر ہٹے گا، ہلے گا تو آواز میری ایسے ہی ہو جائے گی جیسے قدرتی ہے. یہ بجلی چل رہی جل رہی ہے، یہ تار جڑا ہوا ہے اس لیے روشنی آ رہی ہے. ایک بہت بڑا نام میرے بزرگوں کے تو ذہن میں ہے اور بچوں کے ذہن میں بھی رہنا چاہیے، حضرت آیت اللہ سید محمد حسین بروجردی، مرجع علی الاطلاق. حرم حضرت معصومہ میں ان کی قبر ہے. صاحب کرامت، عالم دین. ان کے کوئی پیروں کو ہاتھ لگاتا تھا، خاص طور پر ہندوستان اور بر صغیر کے لوگ جاتے تھے تو ان کے پیروں کو ہاتھ لگاتے تھے، وہ چھڑی مارتے تھے. انہیں پسند نہیں تھا کیونکہ پیروں کو ہاتھ لگائے. تو حضرت آیت اللہ عراقی فرماتے ہیں جو ان کے شاگرد تھے کہ جب ان کی رحلت ہوئی تو قبر میں نے اتارا انہیں. اور آیت اللہ عراقی سے میں نے خود سنا ہے، کسی کتاب میں نہیں پڑھا. میں خود ان سے ایک دفعہ نصیحت لینے گیا تو مجھے انہوں نے یہ بہت ساری باتوں میں ایک بات یہ بھی فرمائی. کہنے لگے جب قبر میں انہیں اتارنے کے بعد تلقین سنا رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا کوئی میرے ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے. تو میں نے اوپر دیکھا کہ شاید یہ جو اوپر قبر کے کھڑے ہیں یہ لوگ میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو کوئی نہیں تھا جو پڑھ رہا تھا اوپر. پھر میں نے غور کیا تو خود آیت اللہ بروجردی پڑھ رہے تھے. اس سطح کا صاحب کرامت عالم. فرمانے لگے پھر جب میں نے ان کو تلقین سنا دی انہوں نے بھی میرے ساتھ دوہرا لی. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، ممکن ہے بہت سے لوگوں کے لیے باتیں کسی اور چیز کے ذریعے حلق سے اتریں. حلق سے اتارنا مشکل ہے تھوڑا سا. جی پھر فرماتے ہیں جب میں قبر کو بند کرنے کے لیے چاہ رہا تھا کہ قبر کو بند کروں تو میں نے کہا ساری زندگی تو انہوں نے پیروں کو ہاتھ لگانے نہیں دیا کسی کو بھی، اب میں ان کے پیروں کا بوسہ لے لوں، اس لیے کہ میرے استاد ہیں. تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں ان کے پیروں کی طرف جھکا تو پیر سمیٹنا شروع کر دیے انہوں نے. اس سطح کا عالم دین. ان کا استاد کتنا بڑا صاحب کرامت ہوگا. ان کے استاد کا نام ہے آیت اللہ جہانگیر قشقائی، صاحب کرامت مجتہد. وہ بھی 40 سال تک تار بجاتے ہیں، گٹار بجاتے ہیں،
موسیقار ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، گاتے ہیں تو پیسہ آتا ہے، لوگ ڈال جاتے ہیں تو گھر سے گھر چلتا ہے۔ دین سے اتنا دور ہیں، اللہ سے اتنے غافل ہیں۔ 40 سال کی عمر ہو گئی ہے اور کام ان کا موسیقاری ہے، موسیقار ہیں۔ ایک دن اس کا تار ٹوٹ گیا، وہ جو تار بجاتے ہیں نا اس کا تار ٹوٹ گیا۔ اب تار کیا ٹوٹا کہ روزگار بند ہو گیا، کہاں سے کمائیں کہاں سے کھائیں۔ لے کر آ گئے شہر اصفہان کے اندر اس کو، آلت موسیقی کو۔ تو ایک موچی کے پاس آ کے رکے جو چپلیں بنا رہا تھا، جوتیاں گاٹ رہا تھا۔ کہنے لگا بھائی یہ تار ٹوٹ گیا، کوئی کاریگر ہے یہاں جس سے یہ تار جڑوا لوں؟ اس نے سر سے لے کے پیر تک دیکھا، کہنے لگا تمہارا جو تمہارے اللہ سے تار ٹوٹا ہوا ہے اس کو جڑوانے کی فکر ہے؟ یہ جملہ اتنا اثر کیا ان پر کہ زمین پر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے ہاں یہ بتاؤ یہ تار کون جوڑتا ہے؟ میرا تو واقعاً اللہ سے تار ٹوٹا ہوا ہے، یاد ہی نہیں ہے اللہ، ٹائم ہی نہیں ہے 2 رکعت نماز کا میرے پاس۔ کبھی خوف خدا ہی نہیں ہوتا، کبھی گناہ کرتے ہوئے احساس ہی نہیں ہوتا کہ کتنا بڑا گناہ کر گیا۔ جھوٹ بولنا تو پانی پینے سے زیادہ آسان ہو گیا، غیبت کرنا تو مشغلہ روزگار ہو گیا، اللہ یاد ہی نہیں ہے۔ کہنا ہاں یہ بتاؤ یہ تار کون جوڑتا ہے؟ کہنے لگے وہ سامنے جو مدرسہ ہے نا اس میں بوڑھے بوڑھے لوگ ٹولیاں اور گروپ لیے بیٹھے ہوں گے، وہ شاگرد ہیں سارے ان کے، وہ سب تار جوڑ رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ پہنچے اصفہان کے مدرسے میں اور وہاں ایک مجتہد کی خدمت میں بیٹھے، کہا حضور میرا تار ٹوٹا ہوا ہے، اللہ سے تار جوڑ دیجئے تاکہ ایک رابطہ بحال ہو جائے پروردگار عالم سے۔ اور پڑھا، اور ایسے پڑھے کہ نہ صرف عالم مجتہد قرار پائے اور عارف قرار پائے، اور حضرت آیت اللہ بروجردی جیسے کہ استاد قرار پائے۔ تو عزیزان گرامی در حقیقت ایک لو لگنے کی دیر ہے، اور اس مجلس کو بہت بڑی نعمت سمجھا جائے۔ حضرت آیت اللہ وحید خراسانی کے در سے خارج کا جملہ نقل کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں اگر کوئی گنہگار مجلس اعظم میں بیٹھ کر رو لے اور رو کر باہر آئے تو آپ کو حق نہیں ہے کہ اب اسے گنہگار بولیں، اس لیے کہ کیا معلوم روتے ہوئے حسین کو وسیلہ بنا لیا ہو۔ یا اللہ میں آ گیا نا حسین کے دروازے پر، تو آنے والے غور کو معاف کر دیتا ہے، کیا معلوم کہ پروردگار عالم اس مجلس میں رونے والے کو اسی مجلس میں معاف کر دے۔ یہ معاملہ تو اللہ کا اور اس کا ہے نا، اب ہم نہیں بول سکتے اسے کہ یہ فلاں آدمی ہے فلاں آدمی ہے۔ ہاں دوبارہ اگر خدا نخواستہ اس سے کوئی جرم اور گناہ دیکھا جائے تو کوئی اور بات ہوگی۔ لہذا ان مجلسوں کو بڑی نعمت سمجھا جائے عزیزان گرامی۔ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اچھا میں نے ویسے جناب اظہر عابدی صاحب نے محبت کا اظہار فرمایا اور آپ نے ان کی بات کو سعاد فرمایا جی، اور کہہ تو دیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آج کی مجلس کے بعد رائے بدل جائے، تو امید ہے کہ توجہ رہے گی میرے ساتھ۔ اللہ توبہ کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، محسوس کیجئے ذرا اس مثال کو کہ اگر کسی ماں کے 4 بیٹے ہوں اور ایک بیٹے کو اغوا کر لیا جائے اور اسے راہزن چھین کر لے جائیں اور کئی مہینوں کی محنتوں کے بعد بچہ بحال کیا جائے، تو آپ دیکھتے ہیں اس ماں کو کہ بیٹے تو اس کے 4 ہیں مگر محبت کا اظہار اسی سے ہوتا ہے جو اغوا ہوا تھا، جو چھن کر گیا تھا، جو آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اور اگر آپ پوچھتے ہیں بھائی یہ بھی تو آپ کا بچہ ہے، آپ اس کی تو اتنے کھانے کا خیال نہیں رکھتی، اس کی آمد و رفت کا خیال نہیں رکھتی، اسی بچے کے اوپر زیادہ توجہ ہے، کہنے لگے کیا کریں جب سے یہ ہم سے چھنا ہے، اس سے محبت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ عزیزان گرامی اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ در حقیقت وہ کرتا ہے جو وادی شیطان میں اغوا ہو کر چلا جاتا ہے، توبہ کے ذریعے پلٹ کر واپس آتا ہے، اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ کہ میں ایک سلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد جی۔ بڑی نعمت ہے عزیزان گرامی، یہاں اللہ اعلان کر رہا ہے کہ کہہ دو کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ، میں تو تمہارا رب ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کہا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں میں اپنے بندے سے۔
دنیا کے سارے دانشور اگر سر جوڑ کر بیٹھ جائیں ایک ماں کی محبت کا پیمانہ طے نہیں کر سکتے. کتنا وزن ہے ماں کی محبت میں، کتنا چاہتی ہے اپنے بچے کو. کہا تم نے ایک ماں کی محبت کو نہیں سمجھا ابھی، تو اب سمجھ لو کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں. اللہ نہیں چاہتا، ابھی ہم رستے میں آ رہے تھے، ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی، اللہ نہیں چاہتا اپنی مخلوق کو جاہل رکھے، اللہ نہیں چاہتا اپنی مخلوق کو غافل رکھے، اللہ نہیں چاہتا اپنی مخلوق کو اپنے آپ سے دور رکھے. اور شاید ایک وجہ یہ ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں پر مصیبتیں زیادہ اس لیے آتی ہیں، زیادہ پریشانیاں ہم پر، پوری دنیا میں ایک تاریخ ہے ہماری پریشانیوں کی اور ہمارے مصائب کی. شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ جسے زیادہ چاہتا ہے اسی کو زیادہ مبتلا کرتا ہے، اس لیے کہ جو جتنا مبتلا مصائب رہتا ہے اتنا ہی اس کا تار اچھا جڑا رہتا ہے، اتنا ہی اس کا رابطہ اچھا رہتا ہے، اتنا ہی اس کے تعلقات اچھے رہتے ہیں. عزیزان گرامی، اتنا ہی وہ عزاخانے میں زیادہ آتا ہے، اتنا ہی وہ مجلس میں زیادہ آ کے بیٹھتا ہے. لہذا در حقیقت مسئلہ کچھ یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے ہمیں، یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے. اور اگر مصیبت بری چیز ہوتی تو کبھی بھی انبیاء کو وہ مصیبتوں میں مبتلا نہ کرتا، کبھی بھی ائمہ کو مصیبتوں میں مبتلا نہیں کرتا. جناب زینب کے القاب میں ایک لقب ہے کعبۃ الذرائع، جی مصیبتوں کا کعبہ، مصیبتوں کا کعبہ. جناب زینب سے دربار عبید اللہ ابن زیاد میں جب کہا گیا نا کوفے کے اندر کہ دیکھا اللہ نے تمہارے مردوں کے ساتھ کیا کیا اور تمہارے ساتھ کیا کیا، تو بی بی نے فرمایا تھا کہ البلاء للولا، یہ بی بی کا جملہ ہے کوفے کے اندر، البلاء للولا، مصیبتیں محبتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. تجھے کیا معلوم کہ مصیبت کسے کہا جاتا ہے؟ ظلم کرنے والا چند صبح اور چند مساء کے بعد مٹ جائے گا، مگر مظلوم آج تک 1400 برس کے بعد زندہ ہے. کہیں اللہ کی ہم پر محبت ہے کہ ہمیں وہ زندہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیں باقی دیکھنا چاہتا ہے. عزیزان گرامی، مجھے معاف کیجئے گا اگر آج 5-8 منٹ زیادہ ٹائم لگ جائے تو کوئی عیب تو نہیں ہے. ایک صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد. عقیدہ توحید سے متعلق گفتگو آج یہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں آپ کی اذہان عالیات تک. وہ یہ کہ ایک سوال ہوتا ہے ذہن میں جوانوں کے اور بچوں کے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے. کبھی اسی سوال سے وابستہ ایک سوال آتا ہے کہ ہمیں پاکستان میں کیوں پیدا کر دیا، ہمیں فلاں ملک میں کیوں نہیں پیدا کیا. کبھی انہی سوالات میں سے ایک آتا ہے کہ فلاں ابا کے گھر کیوں پیدا نہیں کیا، ہمارے دوست کے ابا کے گھر کیوں نہیں پیدا کیا، ہمیں ہمارے ابا کے گھر کیوں پیدا کر دیا. کبھی ذہن میں خیال آتا ہے ہم فلاں زبان بولنے والے ہی کیوں پیدا کیے گئے، فلاں زبان بولنے والے کیوں نہیں پیدا کیے گئے. یہ ایک مجموعی طور پر کئی سوالات کو اگر ایک سوال کے اندر لیں تو یہ کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، کیا سبب ہے کہ جو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو عزیزان گرامی، بس محسوس کیجیے گا میرے اس بیان کو کہ اگر کوئی عالم ہے اور علم کا اظہار نہیں ہو رہا تو وہ عالم نہیں ہے. اگر کوئی قادر ہے اور قدرت کا اظہار نہیں ہو رہا تو وہ قادر نہیں ہے. یہ ایک علت اور معلول کا نظام ہے کہ قدرت اگر ہے تو اس کا اظہار ہونا چاہیے. اگر کوئی عالم ہے تو اس کا کوئی علم کا اظہار قلم کی صورت میں، تقریر کی صورت میں ضرور ہوگا. اگر کوئی قادر ہے تو خود بخود کچھ بنا کر دکھائے گا، لیکن اگر وہ کہے کہ قادر ہوں مگر بناؤں گا کچھ نہیں تو وہ قادر نہیں ہے. اور قدرت سے وابستگی جو اللہ کی صفات ثبوتیہ میں 3 بڑی صفتیں، علم، قدرت، حیات، یہ اللہ کی ذات کا حصہ ہیں. یعنی اللہ ہے اور عالم ہے، اللہ ہے اور قادر ہے، اللہ ہے اور حی ہے. اور پروردگار عالم کی قدرت کے ساتھ جڑی ہوئی چیزوں میں اللہ ہے اور رازق ہے. قدرت اگر ہے تو رزق دے گا، کسی کو بھوکا نہیں مرنے دے گا. عزیزان گرامی، اللہ ہے اور وہ ستار ہے. چھپانا، عیبوں کا چھپانا، رازوں کا چھپانا، یہ قدرت کے ساتھ وابستہ ہے. اللہ ہے اور وہ غفار ہے، یعنی قادر ہے.
اللہ کی قدرت کے ساتھ ایک اور صفت ہم نے کہا علم. تو اگر پروردگار عالم ہے تو اس کا علم، اب وہ اپنے علم کا اظہار کرنا چاہتا ہے. وہ کیسے بتائے کہ میرے پاس کیا کیا ہے؟ کہ پہلے سننے والے تو آئیں، کہ پہلے سمجھنے والے تو آئیں، اور میں اپنی قدرت کے کرشموں کو اور اپنے علم کے جلووں کو ایسا بکھیر دوں گا کہ لوگ انہی کے ذریعے تو مجھے پہچانیں گے کہ میں ہوں. اللہ حیات رکھتا ہے. کہ تم اللہ کی حیات کو کیسے سمجھو گے؟ کہ 350 سال تک ہم اصحاب کہف کو سلائے رکھیں گے اور زندہ بھی کر دیں گے اور بیدار بھی کر دیں گے. کہ ہم جسے چاہیں سلا دیں اور جسے چاہیں زندہ دے دیں اور زندگی دے دیں اور جسے چاہیں موت دے دیں. ہم ایک مدت تک عزیزان گرامی پروردگار عالم حیات حضرت عزیر گزر رہے ہیں. قرآن سورہ بقرہ کہتا ہے کہ گھر گر رہے تھے، چھتیں گر چکی تھی، دیواریں زمین بوس ہو چکی تھیں، کھوپڑیاں اور انسانوں کے بدنوں کے ڈھانچے بکھرے ہوئے تھے. حضرت عزیر نے کہا یا اللہ کیسے انہیں اٹھائے گا؟ پروردگار عالم نے کہا عزیر بتا دیں ہم کیسے اٹھائیں گے. اور حضرت عزیر پر نیند طاری ہوئی. گدھے پر بیٹھ کر آئے تھے، رومال میں 2 روٹیاں باندھ کر لائے تھے زاد راہ کے طور پر، اور نیند ایسی طاری ہوئی کہ 100 سال تک سوئے رہے. اور جب 100 سال کے بعد اٹھے تو کیا دیکھا؟ برابر میں گدھے کا ڈھانچہ ہے. 100 سال پہلے مرا ہوگا تو اس کا ڈھانچہ ہے. اور اس طرف روٹی رومال میں بندھی ہوئی تھی، کیا دیکھا؟ روٹیاں تازی ہیں. یا اللہ یہ کیا ہوا؟ یہ گدھے کو کیا ہوا؟ کہ پہلے تم بتاؤ سوئے کتنے ہو؟ کہنے لگا 1 دن یا نصف یوم، یومن اور نصف یوم. 1 دن سویا ہوں یا آدھا دن سویا ہوں. کہا عزیر نہیں، تم 100 سال سوئے ہو. تمہارے گدھے کا ڈھانچہ بتا رہا ہے کہ موت ہم دیتے ہیں، اور تمہاری روٹیوں کی تازگی بتا رہی ہے کہ زندگی ہم دیتے ہیں. یہ موت اور حیات ہمارے ہاتھ میں ہے. وہ قدرت پروردگار کا جلوہ در حقیقت اللہ نے اس انداز سے انہیں دکھایا. لوگ آئے نبی مکرم کی خدمت میں ہڈی کو لے کر، یا رسول اللہ، اور پھر ایک شخص نے اس ہڈی کو پیس کے بھی دکھا دیا، مسل کے اس کا ذرے ذرے کر دیے. کہہ لیں کیسے اٹھائے گا اللہ؟ توجہ چاہ رہا ہوں قدرت پروردگار عالم کی. کیسے اٹھائے گا اللہ اس ہڈی کو؟ دوبارہ اس پر گوشت چڑھائے گا، پوست چڑھائے گا، زندہ کر دے گا. نبی مکرم نے ایک جواب دیا، مگر اس سے پہلے ایک جواب میں مثال جواب کے طور پر اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے دیتا چلا جاؤں. شاید یہاں نہ ہو، لیکن جو بزرگ بیٹھے ہیں میری بات کو زیادہ محسوس کریں گے. پہلے زمانے میں جب گھروں میں بھینسیں ہوتی تھی، جی دودھ دینے والے جانور ہوتے تھے، تو دہی گھر کا ہوتا تھا جی، اور اس کے بعد ایک گھڑے کے اندر اس کو بالائی کو ڈال کر، دہی کو ڈال کر اسے بلویا جاتا تھا، اور اس وقت تک بلوتے رہتے تھے جب تک کہ مکھن کے ذرات ظاہر نہ ہو جائیں اور اتنے ظاہر ہوں کہ انہیں باہر نکال دیا جائے. توجہ ہے نا بات کی؟ وہ ذرات دکھائی نہیں دے رہے ہوتے مگر یقین ہوتا ہے کہ ان میں مکھن ہے. تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز دکھائی دے، ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو دیکھیں گے تو مانیں گے. کہ نہیں ہے مگر ضروری نہیں ہے کہ ہمیں دیکھنے میں بھی آئے. ایک جملہ اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. ہم امام حاضر کے ماننے والے ہیں، امام ظاہر کے ماننے والے نہیں ہیں. حاضر اور ہوتا ہے، ظاہر اور ہوتا ہے. عزیزان گرامی امام وقت ہمارے حاضر ہیں، مجلس میں ممکن ہے بیٹھے ہوں لیکن ظاہر نہیں ہے. نبی مکرم 40 سال تک مکے میں حاضر رہے مگر ظاہر نہیں تھے. اور امام وقت ہماری مجلس میں ممکن بیٹھے ہوں اور امام حاضر ہے مگر ظاہر نہیں ہے. کتنے ہی لوگ یہاں بیٹھے حاضر ہے، ظاہر ایک دوسرے پر نہیں ہوں گے. لہذا ضروری نہیں ہے کہ جو حاضر ہو وہ ظاہر بھی ہو. ہمارے امام موجود ہیں مگر ہمیں دیکھنے میں جب آئیں گے، پہچاننے میں جب آئیں گے جب اپنا تعارف کروا دیں گے. اب یہ مکھن کے ذرات آپ کو دکھائی نہیں دے رہے مگر ہیں. آپ نے اتنا بلویا کہ وہ ذرات نکلے اور آپ نے انہیں باہر نکال دیا. قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. اتنے جھٹکے دیے جائیں گے زمین کو کہ سارے ذرات جمع ہوں گے اور انسان بن بن کے باہر نکل آئیں گے. اور نبی مکرم نے ایک جواب دیا کہ جو بہت ہی سامنے کا منطقی جواب ہے. حضرت نے فرمایا بتاؤ تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو مجھے بتاؤ پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہے یا دوسری مرتبہ بنانا مشکل ہے؟ جس اللہ کے لیے پہلی مرتبہ مشکل نہیں تھا اس کے لیے دوسری مرتبہ کیا مشکل ہوگا؟ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
اللہ کی قدرت، اللہ کا علم، ہمیں اس نے اس لیے بنایا کہ وہ اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، اور ہو نہیں سکتا کوئی قادر ہو اور وہ اظہار نہ کرے، خود بخود اظہار ہوگا۔ وہ اپنے علم کا اظہار کرنا چاہتا تھا، وہ اپنی حیات کا اظہار کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ہمیں پیدا کر دیا۔ اب اگر اس نے ہمیں کسی محروم گھر میں پیدا کیا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں محروم ہے تو وہاں بھی محروم رہیں گے، کہا نہیں، اس کے ہاں عدالت پائی جاتی ہے۔ اگر یہاں محرومی ہے تو وہاں پروردگار عالم جو ہے آسائشیں دے دے گا۔ وہ عادل ہے، وہ غفار ہے، وہ رحیم و کریم ہے۔ پروردگار نے، اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ نہج البلاغہ میں میرے مولا علی فرماتے ہیں، انسان کی خلقت کے اوپر تعجب، اعجبوا لہذا الانسان، مجھے انسان کی خلقت پہ تعجب ہے۔ یتکلم بلحم، یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے۔ یتنفس بخرم، یہ سوراخوں سے سونگھتا ہے۔ یتنفس بخرم، یسمع بعظم، ینظر بشحم، یہ چربی سے دیکھتا ہے اور یہ ہڈیوں سے سنتا ہے۔ یہ اینٹی اسپیشلسٹ کے سامنے جب میں نے یہ قول مولا کا نہج البلاغہ کی کلمات قصار میں ہے، یہ مولا کا قول، جب ان کے سامنے میں نے بیان کیا تو کہنے لگے، مولا اہل سنت سے تھے، کہنے لگے مولانا مجھے مولا علی کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں مولا؟ یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، یہ چربی سے دیکھتا ہے۔ ڈاکٹر حضرات مجھے معاف کریں گے، میں ان کا موضوع بیان کر رہا ہوں، لیکن مولا کے قول کی تشریح کرنا تو مولوی کا کام ہے نا بھائی جی۔ یہ چربی سے دیکھتا ہے۔ یہ جو چربی ہماری اس سیاہ پتلی کے گرد ہے نا، ہم اس سے نہیں دیکھتے۔ اس سیاہ پتلی کے اندر ایک نقطہ ہے، اس نقطے کے پیچھے اتنا ہی بڑا ایک نقطہ ہے جو چربی کا نقطہ ہے، ہم اس سے دیکھ رہے ہیں، ہم اس چربی سے نہیں دیکھ رہے جو سفید ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ یہ جو ہماری تصویریں ہم اپنے اندر محفوظ کرتے ہیں دیکھ کر، اس سے اچھا کیمرہ اللہ نے نہیں بنایا، میموری بڑی اس کی بہت وسیع ہے، یہ 70 سال کا ریکارڈ رکھتی ہے اپنے پاس۔ کوئی کیسے دنیا میں لا کے دکھائی جائے جو 70 سال کا ریکارڈ رکھتی ہو، اور یہ تو میں نے 70 سال روا روی میں کہہ دیا، اگر کسی کی عمر 120 سال ہو جائے گی تو یہ سارا ریکارڈ رکھتی ہے۔ 120 سال کا جو کچھ دیکھا ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے ایک مرتبہ ذہن وہ کرتا ہے کہ کہاں دیکھا ہے کہاں دیکھا ہے، اور فوراً ذہن گواہی دیتا ہے کہ تم نے فلاں جگہ اسے دیکھا تھا، وہ تصویر پلٹ کر آ جاتی ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ میں نے انسان کی خلقت کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو دیکھا کہ اللہ نے انسان کو خلق کیا، یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، یہ چربی سے دیکھتا ہے، یہ سوراخوں سے سونگھتا ہے، یہ ہڈیوں سے سنتا ہے۔ وہ اینٹی اسپیشلسٹ کہنے لگے کہ یہ اس کان سے ہم نہیں سنتے، یہ ہمارے کان کے اندر 2 ہڈیاں ہیں باریک باریک، وہ رگڑ کھاتی ہیں یا ٹکراتی ہیں تب ہم سنتے ہیں۔ یہ بولنے والا اس وقت بول رہا ہے جس وقت اندر کا حال جاننے کی کوئی مشین نہیں تھی، تو ماننا پڑے گا کہ اس کے سامنے یہ دنیا بنی ہے۔ خالق اللہ ہے اور ناظر یہ بھی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہ کی قدرت کا جلوے ہیں یہ سب تمام چیزیں۔ سب سے اچھا انسان، سب سے اچھی مخلوق انسان ہے جسے اللہ نے بنا کر اپنے آپ کو مبارکباد پیش کی۔ تبارک اللہ، اے اللہ تجھے مبارک ہو، تو نے انسان اور احسن الخالقین کو بنا لیا، تم نے بشر کو بنا لیا، پروردگار عالم کی خلقت۔ عزیزان گرامی، اللہ رزق دیتا ہے اور رزق کی تقسیم۔ ایک بہت بڑی مچھلی ہے ان بڑے سمندروں میں، وہ مچھلی 6 مہینے تک خوب کھاتی ہے، اور اس کے بعد سمندروں میں ایک ایسا کنارہ ہے کہ جہاں جا کر وہ بیٹھ جاتی ہے اور اپنا منہ کھول دیتی ہے۔ وہ جہازوں کے برابر بڑی بڑی مچھلیاں، اور اس کے دانت جو میرے اور آپ کے قد کے برابر اس کے دانت ہیں، ان دانتوں کے درمیان ایک انبار لگا ہوا ہوتا ہے گوشت کے ٹکڑوں کا جو اس نے کھایا ہوتا ہے، وہ اسے تکلیف کر رہا ہوتا ہے۔ 6 مہینے کے بعد وہ جاتی ہے صحرا کے اوپر، منہ کھول کر بیٹھ جاتی ہے، اور اللہ نے ایک مخصوص پرندہ بنایا ہے جو انہی ایام میں میلوں کا سفر طے کرتا ہوا اس صحرا پر آ کر، اس کنارے پر آ کر ٹھہرتا ہے، اور جب یہ باہر نکل کے منہ کھول دیتی ہے تو وہ پرندہ اس کے منہ میں چلا جاتا ہے اور کئی دن تک اس کے دانتوں کو صاف کرتا ہے،
وہ دانت اس کے صاف ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں اس کو رزق مل رہا ہوتا ہے اس پرندے کو. اور یہ اتنی موٹی کھال والی مچھلی، اس کا جو تالو ہے وہ انتہائی باریک کھال کا ہے، اور اللہ نے اس پرندے کے سر پر ایسا ایک نوک اور ایک ایسا جس کو کانٹا کہہ لیجئے وہ لگایا ہوا ہے. کہیے اس کے باہر کی کھال پر تو آپ اگر کلاڑیاں بھی برسا لیں گے تو اسے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اندر کی کھال جو ہے اس کی اتنی باریک ہے کہ اگر یہ کبھی کبھی تھک کر بند بھی کرتی ہے منہ اور 2 4 5 پرندے اندر بھی رہ جاتے ہیں، تو وہ جو اس کے سر کے اوپر کانٹا لگا ہوا ہے پرندے کے، وہ ہلکا سا چپتا ہے تو یہ منہ کھول دیتی ہے. یہ کس نے بنایا ہے؟ ایک صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد. اس کی قدرت اور اس طرح کے اور بہت سارے کرشمے ہیں اللہ کی قدرت کے اور اللہ کی رزق کے دینے کے انداز. عزیزان گرامی، وہ ذات کبریا خالق بھی ہے، وہ ذات کبریا رازق بھی ہے. البتہ یہ طے رہے کہ اللہ رازق ہے، مگر اس نے نظام بنایا ہے رزق دینے کا. علت و معلول کے سے ہٹ کر نہیں ہوگا. جو لوگ توسل کے قائل نہیں ہیں، جو لوگ اللہ تک پہنچنے میں کسی کے وسیلے کے قائل نہیں ہیں، وہ در حقیقت بشریت کے سب سے بڑے دشمن ہیں. میں ان لوگوں کا اس مقدس ممبر سے نام بھی نہیں لینا چاہتا کہ کون سے لوگ ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں ہم خود مانگ لیں گے اللہ سے اور خود پہنچ جائیں گے وہاں تک، ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، وہ در حقیقت بشریت کے منکر ہیں. اللہ نے فضیلتیں تقسیم کی ہیں، وہ فضیلتوں کا انکار کر رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ کی عبادت اور ہے اور بندوں کی تعظیم اور ہے. تم نے ہر تعظیم کو عبادت سمجھ لیا. اللہ رازق ہے مگر بغیر وسیلے کے نہیں دیتا. بھائی اللہ اگر رازق ہے اور بغیر وسیلے کے دیتا تو یہ بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے ماں کو اس رزق کے ساتھ کیسے مزین کر دیا جو دودھ کی صورت میں ہے. کبھی بچہ نہیں آیا مگر ماں کو دیں گے ہم دودھ. ماں کے قریب جاؤ گے تو تمہیں رزق ملے گا، ورنہ وہ اللہ چاہتا تو بغیر ماں کے قریب جائے ہوئے رزق دے دیتا. لیکن نہیں، ماں کے قریب جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک نظام بنانا چاہتا ہے. ایک صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیجیں گے ذرا محمد. سعادت مندی ہے میرے لیے کہ زعیم ملت جعفریہ حضرت علامہ سید ساجد علی نقوی مجلس میں تشریف فرمائے. سبق سنا رہا تھا میں، اور اب میرا سبق سننے کے لیے ایک اور بزرگ بھی تشریف فرمائے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللہ قادر ہے، اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے. پروردگار عالم اس پوری دنیا کو پال رہا ہے، پوری کائنات کو پال رہا ہے، مگر نظام اس نے توسل کا بنایا ہے. اس نے علت و معلول کے نظام کو قائم کیا ہے. اگر اللہ چاہتا تو بغیر ماں کے رزق دے دیتا، لیکن اس نے کہا نہیں، ماں کے قریب بچہ جائے گا تو اسے رزق ملے گا. اور نظام بھی ہم ہی بنا کر دیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ تم اپنا بنایا ہوا نظام، توجہ میرے ساتھ ہے حضرات کی، ایسا بھی نہیں ہوگا تم اپنے ہاتھ کا نظام بنا لو. اس لیے کہ تمہارا اپنے ہاتھ کا نظام چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ تم ہمارے نظام پر نہ چلو. اور جو دنیا یہ سمجھ چکی ہے کہ اللہ کے نظام کے مطابق اسے چلنا ہے، وہ دنیا کبھی ٹھوکر نہیں کھاتی. اور جو اپنا ہاتھ کا نظام بناتے ہیں وہ ٹھوکر کھاتے رہتے ہیں. عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے علت و معلول اور نظام سبب و مسبب کو قرار دیا. لہذا یہ کہنا کہ اللہ رازق ہے مگر کسی کے وسیلے سے دیتا ہے. دعائے زیارت جامعہ کے اندر میرے 10ویں امام فرماتے ہیں بکم ینزل الغیث، اے اہل بیت آپ کی وجہ سے پانی برستا ہے، اے اہل بیت آپ کی وجہ سے اللہ رزق دیتا ہے. بہت سے لوگوں کو حلق سے نہیں اترتی. عزیزان گرامی ذرا محسوس کیجئے، ہمارے ملک میں 11 آدمیوں کی ٹیم ہے نا جو کھیلتی ہے، اگرچہ 11 میدان میں اترتے ہیں، 12ویں کو غیب میں رکھا جاتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر اسے بھیجا جائے گا. ایک صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد. ایسا ہی ہے، کھلاڑی 12 ہوتے ہیں،
عزت دینے والے 12 ہی ہوتے ہیں جی، نظام چلانے والے 12 ہی ہوتے، توجہ ہے نا بات کی، لہذا وہاں اسے بھی بھیج دیا جاتا ہے جب ضرورت پڑتی ہے، جب مشکل آ جاتی ہے۔ اب یہ 11 آدمی، یہ 12 آدمی جو کھیلنے کے لیے میدان میں اترے ہوئے ہیں، یہ آدمی تو 12 ہیں مگر پوری ایک وزارت ہے جو ان کو چلا رہی ہے، ہزاروں لوگ ہیں جو تنخواہ پا رہے ہیں، لیکن اگر یہ 12 اپنا کام کرنا چھوڑ دیں تو ہزاروں لوگوں کا چراغ اور 1000 لوگوں کا چولہا بند ہوگا یا نہیں؟ کہ 1000 آدمی کھانا کھا رہے ہیں 12 کی وجہ سے، یہ سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن ساری دنیا اہل بیت کے وسیلے سے کھا رہی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، مالی جب ایک پودا لگاتا ہے تو وہ پھول کی وجہ سے پودا لگاتا ہے، اور اس پھول کی وجہ سے اس کی جڑ میں پانی دے رہا ہوتا ہے، اسے کیڑوں سے بچا رہا ہوتا ہے، اسے مضرات سے بچا رہا ہوتا ہے، لیکن میں سوال کر رہا ہوں، کیا وہ مالی پانی کانٹوں کو دے رہا ہے یا پھول کو دے رہا ہے؟ وہ پانی تو پھول کو دے رہا ہے، مگر کانٹے کو بھی پہنچ رہا ہے نا پانی، پتوں کو بھی پہنچ رہا ہے نا پانی۔ بس عزیزان گرامی، اس مثال سے بھی سمجھیے گا، گلشن پروردگار کے پھول ہیں اہل بیت، اور پتے ہیں ان کے چاہنے والے، اور کانٹے ہیں ان کے دشمن، دشمن بھی کھاتے ہیں اپنے بھی کھاتے ہیں، چاہنے والے بھی کھاتے ہیں۔ اللہ رازق ہے، اور اس کی رزاقیت کا عالم یہ ہے کہ وہ ایک نظام کے تحت دینا چاہتا ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی خالقیت، اللہ کا علم، اور وہ اس پوری نظام توسل کے اندر اس نے سب سے بڑا مقام اگر کسی کو دیا ہے تو وہ انہی 14 کو دیا ہے۔ جب حضرت یوسف کنویں میں ڈال دیے گئے، اللہ کا نظام بڑا عجیب ہے۔ امام حسین کو پیاس زیادہ لگتی تھی، پانی سے امتحان لیا۔ حضرت یوسف کو پانی سے ہول آتا تھا، ہول آتی تھی حضرت یوسف کو پانی سے، اسی سے امتحان لیا اللہ نے، کنویں میں ڈلوا دیا۔ جب بھائی ڈال کے چلے گئے حضرت یوسف کو کنویں میں، جی ڈوب رہے تھے حضرت یوسف، پکار رہے تھے کہ ایک مرتبہ تہہ میں جب پانی کے اتر گئے تو جبرائیل دکھائی دیے، کہا یوسف باہر آنا چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو؟ کہاں بچنا چاہتا ہوں، اس پانی سے مجھے ہول آتا ہے۔ کہا یوسف ذرا اپنا ہاتھ پھیلاؤ۔ حضرت یوسف نے ہاتھ پھیلایا، کہا اپنی انگلیوں میں بند دیکھو کتنے ہیں؟ کہنے لگے 14 ہیں۔ کہا 14 کچھ ایسی ہستیاں جنہیں اللہ بہت چاہتا ہے، ہماری انگلیوں میں 14 بند ہیں، یہ رمز ہیں، یہ اللہ ایسے ہی نہیں بناتا۔ کہ ان 14 کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگو، تمہیں اللہ پانی سے نجات عطا کر دے گا۔ اور وہاں حضرت یوسف نے دعا مانگی تو حضرت یوسف کو کنویں سے باہر نکال دیا گیا۔ لہذا عقیدہ توحید کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کی نفی کریں۔ ہاں، کل میں کہہ چکا، عقیدہ توحید اور اہل بیت کی عظمت کا یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اہل بیت نہ ہوتے تو اللہ ہی نہ ہوتا، نہیں، یہ غلط ہے۔ ہمارے ہاں اشعار کے اندر، ہمارے ہاں حتیٰ خطابات کے اندر اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ اہل بیت کی وجہ سے، نہیں، اللہ اہل بیت کی وجہ سے نہیں ہے، اہل بیت اللہ کی وجہ سے ہے، وہ ان کا خالق ہے۔ اور عزیزان گرامی، کمال تو یہی ہے کہ وہ ایسے صاحبان کمال کا خالق ہے کہ دنیا میں ان سے زیادہ کوئی بڑا آدمی نہیں ہے، علم میں بھی سب سے اونچے، کردار میں بھی سب سے آگے، قربانیوں میں بھی سب سے آگے، اللہ ان کا خالق ہے۔ اور میں محبان اہل بیت سے اور اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہوں کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں کہیں کوتاہی دکھائی دے رہی ہو تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا جائے، اور اللہ کی نعمتوں میں کیا اس سے بڑی کوئی نعمت ہوگی کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت پائی جاتی ہے؟ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ہو اور سجدہ ریز نہ ہو، سجدہ گزار نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، سوال ایک اور میں آپ کی خدمت میں بیان کر کے اس کا جواب اور اپنے بیان کو ایک منزل دوں، اور آپ سے وقت پہلے ہی لے چکا ہوں کہ ان تمام دلائل کے باوجود دنیا میں بکھری ہوئی ہیں اللہ کی نشانیاں، ذرے ذرے میں اللہ کے وجود پر دلیل پائی جاتی ہے۔
اور عزیزو، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ہم اپنے اوپر ہی اگر غور کر لیں، میں حضرت علامہ کو اپنا سبق مزید سناتے ہوئے گزارش کروں کہ عقیدہ توحید سے متعلق کچھ معروضات پیش کیے جا رہے ہیں، کچھ اپنا سبق دہرا رہا ہوں. اگر ہم اپنے اوپر ہی غور کر لیں تو ہمارا پورا وجود دلیل توحید ہے. یہ آنکھ ایسے بنی ہے، یہ ہاتھ ایسے بنے ہیں، یہ پیشانی پر بل کیسے ہیں، یہ پلکیں کیسی ہیں، یہ ہونٹ کیسے ہیں. یہ ہمارے وجود کے اوپر صرف آنکھ کے اوپر غور کر لیا جائے تو اللہ آنکھ سمجھنے والوں کو سمجھ میں آ جائے. اور جو نہیں سمجھنا چاہتا تو اصل وجہ کیا ہے؟ چاہت. جو نہیں چاہتا اسے اللہ نہیں ملتا. جو یندہ یا بندہ ہوا کرتا ہے، ڈھونڈنے والا پانے والا ہوا کرتا ہے.